السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کراس فائر اور میں ہوں محمد ناشاد علی۔ ناظرین، اس وقت ملک میں ایک نوٹیفیکیشن کا شور ہے، ایک نوٹیفیکیشن جس نے سوشل میڈیائی جو ماہرین ہیں، یوٹیوبرز ہیں، ویلاگرز ہیں، ان کی راتوں کی نیند حرام کر رکھی ہے۔ اتنی فکر انہوں نے کبھی اپنے خاندان کی یا اپنے ارد گرد کے معاملات کی نہیں کی جتنی فکر اس وقت ان کو اس نوٹیفیکیشن کی لاحق ہوئی ہے۔ سارے کے سارے کوئی ان میں آئینی ماہر ہے اور کوئی قانونی ماہر بن کر اپنی جو ہے وہ رائے زنی کر رہا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ویسے تو اس سارے معاملے کے اندر کوئی ایسا خاص ابہام موجود نہیں ہے۔ سب جانتے ہیں کہ جو آئینی ترمیم کر لی گئی تھی، اس کے بعد جو آرمی ایکٹ میں تبدیلی کی گئی، جو موجودہ آرمی چیف ہیں ان کی جو میعاد ہے وہ 5 سال تک ہو چکی تھی۔ اس کے بعد نوٹیفیکیشن جاری ہونا چاہیے، نہیں جاری ہونا چاہیے، اس ایک پوائنٹ کو لے کر تمام لوگ جو ہیں وہ اس وقت اس کو موضوع بحث بنائے ہوئے ہیں۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ جو چیف آف ڈیفنس فورسز کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی ایک معاملہ ہے کہ وہ کب ہوگا۔ تقریباً 21 دن گزرنے کو ہیں اس 27ویں آئینی ترمیم کو ہوئے، لیکن ان 21 دنوں میں جو آپ کی وزارت قانون یا وزارت دفاع ہے وہ اس کے رولز اینڈ ریگولیشن یا جو بھی پیپر ورک کرنا تھا، جو بھی انہوں نے ڈرافٹنگ کرنی تھی وہ طے نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے خواجہ آصف صاحب نے کل یہ فرمایا کہ جی یہ کسی کا مسئلہ نہیں ہے، اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کا پروسیس شروع ہو چکا ہے۔ اب پروسیس کتنی دیر لے گا یہ بھی انہوں نے واضح نہیں کیا، جس کی وجہ سے یہ ساری کیاسرائیاں شروع ہوئیں۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ ویسے تو یہ جو ہمارے دوست ہیں سوشل میڈیا واریئرز، یہ ان کے اوپر کے یعنی ان کے پے گریڈ سے اوپر کی بات ہے، لیکن بہرحال وہ اس کو موضوع بحث بنائے ہوئے ہیں۔ ناظرین اس پر بات کریں گے، لیکن پہلے ہم بات کرتے ہیں خیبر پختونخوا میں جو گورنر کی تبدیلی کی بات چیت سامنے آئی۔ معذرت چاہوں گا، جو بیرسٹر عقیل ہیں وزیر مملکت، انہوں نے جب یہ بات کہی کہ گورنر کی تبدیلی پر غور کیا جا رہا ہے تو اس کے بعد سے یہ معاملہ جو ہے وہ زیر بحث آ گیا، اس کے اوپر مختلف طرح کی قیاسرائی شروع ہو گئی، نئے گورنرز کے نام تک جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو گئے۔ اس میں کچھ ریٹائرڈ آرمی کے لوگ ہیں، کچھ دیگر لوگ ہیں، سیاسی 2-3 نام ہیں، وہ بھی سامنے آنے لگ پڑے۔ نام میں اس لیے نہیں لے رہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ کیا یہ معاملہ ایسے ہے بھی یا یہ صرف ایک آئے واش ہے۔ کیا یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیف منسٹر ہیں، جو اس وقت اگریسو ہیں، جو اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا دیتے ہیں، جو اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس پہنچ جاتے ہیں، کبھی وہ جو آپ کی وفاقی حکومت ہے اس کے خلاف بات کرتے ہیں، تو کبھی وہ دھمکی دیتے ہیں مزید دھرنا دینے کی یا اسلام آباد پر حملہ آور ہونے کی، اور اس سارے معاملے کے اندر کیا وہ یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے ان کو یا تو بیبا بچہ بنا لیا جائے، یعنی ان کو راہ راست پر لایا جائے، یا پھر یہ دراصل واقعتاً کوئی ایسی ضرورت ہے اس کی کہ واقعتاً وہاں گورنر کی تبدیلی سے کوئی سیکیورٹی کے معاملات یا کے پی کے صوبے کے جو معاملات ہیں اس میں کوئی بہتری آ سکتی ہے۔ کیا فیصل کریم کنڈی صاحب وہ کچھ نہیں کر پا رہے جو کوئی نیا آنے والا گورنر کرے گا؟ ان تمام معاملات پر جو ہمارے مہمان اس وقت ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں اسٹوڈیو میں، میرے ساتھ سلیم شیخ صاحب موجود ہیں، بہت سینئر جرنلسٹ ہیں اور سیاست پر ان کی گہری نظر ہوتی ہے، ایک عرصے سے پولیٹیکل رپورٹنگ کر رہے ہیں، اس لیے انہیں تمام سیاسی جماعتوں اور ان کے اندر ہونے والی تمام تر ایکٹیویٹی کے بارے میں علم ہوتا ہے۔ علی خان یوسف زئی نے ہمیں جوائن کیا ہے، یہ سیکرٹری جنرل ہیں پی ایم ایل این یوتھ ونگ کے پی کے۔ تو پہلے میں آپ کے پاس آؤں گا علی خان یوسف زئی صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ایکچولی یہ جو موو چلائی ہے حکومت نے، آپ کو لگتا ہے کہ کیا اس سے آپ سی ایم کے پی کے کو رام کرنے میں یا آپ کے اپنے مطابق آپ سمجھتے ہیں جس طرح سے انہیں کام کرنا چاہیے ان کو راہ راست پر لے آئیں گے، یا واقعتاً کوئی گورنر کی تبدیلی سے سی ایم جو کے پی کے کی جو پالیٹکس ہے یا وہاں کا جو سیکیورٹی کے مسائل ہیں اس میں کوئی بہتری آ سکتی ہے؟ سر، جو گورنر راج کے حوالے سے بات ہے یا گورنر کی تبدیلی کے حوالے سے بات ہے، بیرسٹر عقیل نے کہا تھا کہ گورنر راج جو ہے وہ لگ سکتا ہے، یہ خارج از امکان نہیں ہے، لیکن گورنر کی تبدیلی کا جو ہے ہمارے کسی حکومتی عہدیدار نے نہیں کہا، یہ جو ہے سوشل میڈیا کی خبریں ہیں، قیاسرائیاں ہیں، ابھی فی الحال اس پہ کوئی سوچ نہیں ہو رہی ہے کہ گورنر تبدیل کیا جا رہا ہے۔ ہاں، یہ البتہ یہ بات ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو کسی بھی حکومت کا جو پہلا کام ہوتا ہے وہ امن و امان ہے،
تو خیبر پختونخوا کا تو ساؤتھ کا، اور یہ جو ہمارے سابقہ ضمشدہ اضلاع ہے جو فاٹا میں پہلے تھے، اب وہ ضمشدہ اضلاع ہے، وہاں پہ قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے، امن نہیں ہے وہاں پہ. اور ان کو تقریباً 700 بلین روپیز ملے ہیں پچھلے 12 سال میں، بلکہ 13 سال میں. ان کو جو یہ 700 بلین میں انہوں نے پولیس کا استعداد کار بہتر کرنا تھا، انہوں نے ایڈیشنل ٹریننگ دینی تھی، پولیس کی تعداد میں اضافہ کرنا تھا، اور جو سی ٹی ڈی ہے اس کو بنانا تھا، اور سیف سٹی پروجیکٹس بنانے تھے. وہ ہمارا جو سب سے بڑا وہ مسئلہ ہے وہ امن و امان کا ہے. لوگوں کو بتے کے پرچیاں مل رہی ہے، لوگ جو ہے آپ نہیں علی صاحب معذرت چاہوں گا، میں آپ کو ٹوک رہا ہوں، بات ٹھیک ہے آپ کی، یہ تو سب کو معلوم ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ گورنر کی تبدیلی یا گورنر راج، آپ کو لگتا ہے کیا وہ صوبے کے مسائل اس سے حل ہو جائیں گے؟ کیا ایسی چیز ہے جو موجودہ حکومت جو ہے یا علی امین گنڈا پور صاحب کی حکومت نہیں کر رہی تھی، جس کو جو ہے اگر کوئی گورنر راج لگتا ہے، گورنر تبدیل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ ایک علیحدہ بحث ہے، کیا اس سے یہ معاملات آپ ٹھیک کر سکتے ہیں؟ یا جو یہ جب آپ سی ایم کو ہٹائیں گے یا گورنر راج لائیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کا جو پولیٹیکل فال آؤٹ ہے وہ وفاقی حکومت برداشت کر سکتی ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو بات بتاؤں، ہمارا جو پروونس ہے دے نیڈ گڈ گورننس. اور گڈ گورننس یہ ہے کہ آپ امن و امان، روزگار، کاروبار کے مواقع پیدا کریں. اور جو یہ تو بالکل جو ٹی ٹی پی ہے جو ہم پہ حملہ ہے، ان کی ایک بی ٹیم بن چکی ہے، ایک پی ٹی ایم ہے، یہ پی ٹی آئی ہے، اور یہ ایک سکے کے یہ تین جو ہے ٹی ٹی پی، پی ٹی ایم اور پی ٹی آئی ایک رخ بن چکے ہیں. اور سیکیورٹی فورسز کو جو ہے نہ آپریشن کرنے دیتے ہیں، نہ وہاں پہ یہ خود کاروائیاں کرتے ہیں. جو پولیس ہے ان کو بھی روکتے ہیں، اور یہ سہولت کار بنے ہوئے ہیں. آپ نے آج وزیر داخلہ کی پریس کانفرنس سنی ہوگی، جو 3 صوبے جو ہے افغان مہاجرین کو، جو یہاں پہ جتنی بھی کاروائی ہوئی، جو اسلام آباد کچہری میں دھماکہ ہوا، جو ایف سی کے ہیڈ کوارٹر پہ حملہ ہوا، تمام جو وانا میں جو کیڈٹ کالج پہ ایک حملہ ہوا، اور وہ پارٹ 2 تھا، وہ اے پی ایس پارٹ 2 جو ہے دہرانے کی کوشش کی گئی تھی. سیکیورٹی فورسز نے الحمدللہ اس بڑے حملے کو ناکام بنایا. سلیم شیخ صاحب، میں آپ سے یہ مطلب سوال تقریباً وہی ہے، اس کو ذرا دوسرے انداز سے کرتا ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو گورنر راج لگا کر، خاص طور پر جب وہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت ہے، آپ نے دیکھا کہ جب سی ایم تبدیل ہوا، کوئی ان کے ممبر نے کوئی جسے کہہ لیجیے تمام ووٹ ملے انہیں، کوئی وہاں پہ کوئی کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور پھر گورنر راج لگا کر آپ کو لگتا ہے کہ آپ پولیٹیکلی یہ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ جو اینٹی، جب اس وقت تحریک ان کی طرف سے جب ریزنٹمنٹ آئے گی تو یہ پھر گورنر کے جو صوبے کے حالات ہیں وہ گورنر ٹھیک کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نشاط صاحب، میرا نہیں خیال کہ گورنر راج لگے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنر راج لگانے کے لیے کافی زیادہ چیزیں جو ہیں وہ پوری کرنی پڑتی ہیں. اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ گورنر راج لگانے کے لیے جو ہے وہ کل عقیل ملک صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ گورنر راج بھی لگ سکتا ہے. یہ جو ہے نا سیاسی ایک وہ ہوتا ہے، آپ نے ٹیمپریچر دیکھنا ہوتا ہے، اور ٹیمپریچر یہ دیکھا جا رہا ہے، اور اس کو لگانا ابھی میرا خیال ہے گورنمنٹ نہیں لگانے کے موڈ میں ہے. صرف جو ہے وہ ایک پیغام دینا تھا، اور پیغام شاید جہاں پہنچانا تھا وہ اچھی طرح پہنچ گیا. اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اب جو کے پی کے حالات ہیں حکومت کے حوالے سے، جو ایک بہت اگریشن کی طرف جا رہے تھے، تو وہ تھوڑے سے تبدیل ہوں گے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف دھرنا دیں گے، مارچ کریں گے، اور اڈیالہ جیل کی طرف جائیں گے، اور اس کو شاید جو ہے وہ کاؤنٹر کرنے کی کوشش ہے. اور سیاسی طور پہ جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن یہ دیکھیے کہ جو ایلیگیشنز کا پوائنٹ ہے، آپ نے عطا طاہر صاحب کی پرسوں کی پریس کانفرنس سنی ہوگی، جس میں انہوں نے کے پی کے جو حکومت ہے اس کو ڈرگز کے ساتھ اور باقی معاملات کے ساتھ، یہ بھی علی خان صاحب جو ہیں یہ آپ کو بتا رہے تھے کہ جو وہاں کے معاملات ہیں وہ ٹی ٹی پی کو سپورٹ یعنی سیکیورٹی پرسپیکٹو سے بھی ہے. آج وزیر داخلہ صاحب نے جو بات کہی ہے ان کی پریس کانفرنس میں بھی جو بالکل واضح طور پر نظر آئی ہے کہ افغان مہاجرین 3 صوبوں سے نکل رہے ہیں، لیکن یہ جو کے پی کے کا جو اس وقت سچویشن ہے، یہ ٹھیک ہے اس کی گورننس کے ایک معاملات ہیں، وہ سب کو معلوم ہے، عوام اس کا فیصلہ کر سکتی ہے، عوام کو پتہ ہے، عوام پنجاب کی طرف بھی دیکھ رہی ہے اور مثالیں بھی دیتی ہے کہ پنجاب میں جو کام ہو رہا ہے.
بٹ اپارٹ فرام دیٹ پولیٹیکل تھنگ، میرا جو پرسپیکٹو ہے ان ایلیگیشنز کے پوائنٹ پہ، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہم 2-3 یہ ڈرگس کے انوالومنٹ، مہاجرین کا نہ نکالنا، ٹی ٹی پی کو سہولت کاری، یہ ایسے معاملات ہیں کہ جس کی بنیاد پر کیا گورنر راج لگایا جا سکتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ دیکھیں یہ ایک پولیٹیکل سٹمپ، اپارٹ فرام دیٹ، اس سوال سے ہٹ کر کیا ان ایلیگیشنز کی بنیاد پر یہ گراؤنڈ بن سکتی ہے کہ وہاں پہ گورنر راج لگایا جائے؟ دیکھیں یہ گراؤنڈ بنائی بھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اکیلے سی ایم کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں آن دی ریکارڈ ہیں، جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے پاس یہ ساری انفارمیشن موجود ہے، اور یہ آج کی موجود نہیں ہے، یہ پہلے کی موجود ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ایک جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہوتا ہے نا، اس کو بھی مینٹین رکھنا ہے۔ اگر گورنر راج لگ گیا تو وہ پھر تھوڑا سا اور اگریسو ہوں گے، لیکن گورنر راج جب لگتا ہے تو ظاہر ہے پھر وہ اگریسونیس توڑنے کے لیے ہی لگتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر حکومت گورنر راج لگانا چاہے اور پھر وہاں پر جو ہے لوگ امن و امان کی صورتحال کو خراب کریں، یہ تمام جو چیزیں اس کو حکومت اپنی طرف سے دیکھے گی۔ لیکن حکومت کی کوشش یہی ہے کہ یہ جو حکومت ہے پی ٹی آئی کی کے پی کے میں، یہ خود سے بعد آ جائے، اگر ان کو ٹیم کرنے کی کوشش۔ ہاں جی علی صاحب، یہ جو سلیم شیخ صاحب والا جو پوائنٹ ہے، اس پوائنٹ کے اوپر میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے وہاں پر کیا کوئی سی ایم کی تبدیلی کی بات بھی ہو سکتی ہے؟ وہاں پہ کوئی ایسا فارورڈ بلاک بھی سامنے آ سکتا ہے؟ پہلے تو ایسا نہیں ہوا، سہیل افریدی صاحب کی جس وقت نامینیشن ہوئی اس کے بعد ووٹ تمام ان کے پاس پڑے، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ اب آئندہ ان سارے ایلیگیشنز کے بعد یہ گراؤنڈ بن سکتی ہے کہ گورنر راج لگے نہ لگے، سی ایم کی تبدیلی کے کوئی امکانات ہیں؟ اس پہ کوئی ورکنگ ہو رہی ہے؟ یہ تمام جو ہے نا یہ مد نظر رکھتے ہیں اس کو، جو حکومت ہے وہ مختلف آپشنز پہ ضرور غور کر رہی ہے، لیکن اس وقت جو ہے میں آپ کو نشاط صاحب یہ بات بتا دوں کہ اگر آپ نے فوری طور پر گورنر راج نہیں لگایا تو آپ کی سلامتی کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ آپ کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ دن رات سیکیورٹی جو ادارے ہیں ان کے خلاف جو ہے ایک بیانیہ بنا رہے ہیں، اور وہ کوشش کر رہے ہیں، ایک ایسا نیریٹو بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ عام لوگوں کو جو آپ کے سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کے خلاف اٹھائیں۔ اگر ان کو نہیں روکا گیا تو دیکھو، اب گورنر راج کی جو ابھی بات ہو رہی ہے، پہلے بھی علی امین تھا جس نے تقریباً 4 مرتبہ حملہ کیا، اور جو کہتا تھا کہ محمود غزنوی نے 17 مرتبہ حملے کیے، تو وہ اس ٹائم جو ہے یہ گورنر راج کی باتیں تو نہیں اٹھتی۔ اب جو ہے یہ بالکل سامنے آ گیا پاکستان کے خلاف، اور جو پاکستان کی ریاست جو فیصلہ کر رہا ہے، اس کے صوبائی حکومت جو ہے وہ اس کے خلاف فیصلے کر رہا ہے۔ تو جب ریاست سے انہوں نے جو حلف لیا ہے وہ تو ریاست کے آئین کے تحت اس نے حلف لیا ہے، اگر یہ ریاست کے خلاف آتا ہے، ریاست پہ حملہ ور ہوتا ہے، حکومت یہاں پہ کیپٹل پہ حملہ ور ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے آپ کی علی صاحب، میں یہ جو پوائنٹ ہے، میرا پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیے جب آپ گورنر راج لگائیں گے، پاکستان تحریک انصاف کی وہاں اکثریت ہے، اسمبلی میں آپ ان کی جو سٹرینتھ ہے اس کو توڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، وہ اپنی پوری سٹرینتھ کے ساتھ وہاں موجود ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ریزنٹمنٹ نہیں سامنے آئے گی، وہ لوگ سڑکوں پر نہیں آئیں گے، اور وہ سارا کچھ جو ہے وہ پھر گورنر یا وفاق یا دیگر ادارے اس کو سنبھالنے کی پوزیشن رکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ سنبھال سکتے ہیں کے پی کے کو اس کے بعد؟ یہ 9 مئی 2023 کو جب انہوں نے کیا تو یہ اس کا جو لیڈر ہے وہ مقبولیت کے معراج پہ تھا اس ٹائم، اور اس کے بعد جو ہے جب ریاست نے اپنی ریٹ دکھائی تو یہ ایک جلسہ تک نہیں کر سکے 100 بندوں کا، پھر یہ جو ہے 8 فروری 2024 تک جو ہے یہ باہر نہیں نکل سکے۔ جب ریاست نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ان کے خلاف جو ہے کارروائی ہوگی، اور یہ جو ملک دشمنی کے جن کے اقدامات ہے اس پہ جو ہے ان کے ساتھ، تو مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کو 9 مئی 2023 کے بعد ان کو بہت سے لوگوں نے ان کی سہولت کاری کی، بچایا ان کو جو ہے، یعنی جنہوں نے ریڈیو پاکستان کو جلایا، جنہوں نے قلعہ بل حصار پہ حملہ کیا، جنہوں نے چکدرہ میں جو چرچل کی مشہور توپیں تھی ان کو دریا برد کر دیا، جنہوں نے پنجاب ریلوے سینٹر پہ حملہ کر دیا اور کرنل شیر خان شہید کے جو ہے مجسمہ جو ہے وہ گرا کے توڑ دیا، تو ان پہ جو بالکل کلیئر وہ تھے، ان کو اس پہ ان کو ضمانتیں بھی ملی۔ وہ جب پولیس جو ہے گرفتار کرتی تھی تو دوسرے دن جو ہے ان کی ضمانتیں ہو جاتی تھی۔ اب میرا خیال یہ ہے کہ یہ سہولت ان کو نہیں ملے گی۔
وہ جب یہ سہولت نہیں ملے گی تو یہ ویسے بھی جو ہے اتنی بڑی طاقت نہیں ہے یہ لوگ. جب ریاست سامنے آئے گی تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ ریاست کے ریٹ کو پھر چیلنج کر سکے. اب تو یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں, آپ نے ان کا پشاور میں ابھی جلسہ دیکھا ہے, 2000 سے کم لوگ تھے. ان کا اپنے سوابی میں جلسہ دیکھا ہے, 2000 سے کم لوگ تھے. یہ اب جو ہے عمران, آپ نے ابھی ان کو ہری پور میں دیکھا ہے, ان کا ہری پور میں شکست ہوئی ہے, مسلم لیگ نون نے شکست دی ہے. عمران کا جو ان کی پالیسی ہے, جو ملک دشمنی ہے, اس کو لوگ آبزرو کر رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ دیکھو, آپ کو یہ جو بنو اور لکی مروت میں تختی خیل ایک علاقہ ہے, وہاں کے لوگ جو ہے اٹھ کھڑے ہیں, سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جو ہے شانہ بشانہ جو ہے انہوں نے کارروائی کی. اس طرح جو ہے آپ کو باجوڑ میں لوگ اٹھ کھڑے ہوئے, آپ سیکیورٹی فورسز کی مدد کر رہے ہیں. جو ان کا پی ٹی ایم کا اور پی ٹی آئی کا نریٹو تھا. سلیم صاحب, بیسکلی یہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ ریڈیو پاکستان پہ جو 9 مئی کی بات ہو رہی ہے, جو اس کے اوپر اس کی انکوائری بھی کرانا چاہتے ہیں, 9 مئی کی انکوائری بھی کرانا چاہتے ہیں, وہ ہری پور الیکشن کی بھی انکوائری کرانا چاہتے ہیں. تو جس طرح کا وہ جس اگریسو سٹانس کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں, فرض کیجئے کہ آج انہیں اس کرسی سے الگ کر دیا جاتا ہے, ان کا تو خیال یہ ہے کہ ریاست اپنی ریٹ قائم کرے گی, لیکن آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ملک کے اندر مزید پھر وہ جیسے کہہ لیجئے ایک دفعہ پھر وہ انتشار اور پھر وہی معاملات اور پھر وہ معیشت کے لیے پرابلم, کیونکہ سیاسی استحکام کے بغیر تو معاشی استحکام حاصل نہیں کیا جا سکتا. یہ بالکل نشاط صاحب آپ درست فرما رہے ہیں. میں نے بھی اسی لیے یہی پوائنٹ اٹھایا ہے کہ جو گورنر راج لگانا حکومت کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے, لیکن گورنر راج لگانے کے بعد جو ہے وہ آپ نے پاکستان کو کے پی کے کو کس طرح چلانا ہے, یہ مشکل کام ہوگا. کہ وہاں پر چلیں دیکھیں ان کے پاس اکثریت بھی ہے اور ووٹ بھی ہے. ٹھیک ہے, یہ اگر آپ ہری پور کے نتائج دیکھیں اور ادروائز بھی پشاور اور یا دوسرے لوگوں سے بات کریں, جتنا میں گیا ہوں کچھ عرصہ پہلے وہاں لوگوں سے بات کی, لوگ واقعتاً ویسے پی ٹی آئی سے بہت زیادہ خوش بھی نہیں ہیں. ایسی بات نہیں کہ پی ٹی آئی کی کو بہت زیادہ پذیرائی ہو. اگر آپ اوورآل دیکھیں نا تو اب پی ٹی آئی کا گراف گر رہا ہے, اور پھر جب آپ احتجاج کی اور توڑ پھوڑ کی بات کرتے ہیں تو اس میں دیکھیں کے پی کے علاوہ آپ باقی سارے صوبے دیکھ لیں, کہیں کوئی احتجاج نہیں ہوا. ایون کیپٹل میں نہیں ہوا اسلام آباد میں, تو نہ احتجاج ہوتا ہے, نہ کوئی سڑک بلاک ہوتی ہے, نہ کچھ ہوتا ہے. آسانی سے سنبھال سکتے ہیں. نہیں, وہ دیکھیں کے پی کے کی ایک چیز کو آپ کو ڈسکس ضرور کرنا پڑے گا کہ وہاں پر ان کی اپنی حکومت موجود ہے, اور وہاں پر وہ جیسے ان پر الزامات ہیں کہ وہ سارے ناجائز کاموں میں وہ ملوث ہے. کے پی کے خود عہدیداران وہاں پر جو ہے سگریٹ فیکٹری پر وہ چھاپا مارا ہے اور پھر اس کو سیل بھی کر دیا ہے اور سیاستدانوں کی ہے. تو دیکھیں یہ والے مسائل آپ کو دیکھنے پڑیں گے, لیکن کیونکہ ریاست جو ہے وہ بہت اوپر سے بیٹھ کے دیکھ رہی ہوتی ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اگر یہ کام کرنا ہے تو دیکھیں 9 مئی سے اگر ریاست جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے بچ گئی ہے, پاکستان کو محفوظ کر لیا ہے, تو اگر یہاں پر انہیں لگانا ہی پڑا, میں یہ بات کر رہا ہوں کہ لگانا ہی پڑا, تو پھر اس کے حالات دیکھے ہوں گے ریاست نے کہ کیوں ہمیں لگانا ضروری ہے. ویسے میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ بھی ایک ممکن ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ مارے نالوں نسایا چنگا. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آیا. پوائنٹ یہی ہے, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین, بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے اس نوٹیفیکیشن کی جس کو لے کر سوشل میڈیا پہ اس وقت بہت شور ہے, اور سوشل میڈیا کی نیندیں ایکچولی حرام ہیں. ابھی لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آ کے اس پہ بات کرتے ہیں.